بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈینز آف دا فیکلٹیز جناب محمد علی ہاشمی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن FIA، جناب وقاص خالد صاحب انچارج پنجاب فورینسک سائنس کرائم سین یونٹ بہاولپور، جناب محمد اسد الرحمان صاحب سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ، جناب رضوان مجید صاحب ڈائریکٹر IT اسلامک یونیورسٹی بہاولپور، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز، فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کو میں انتہائی اہم قدم سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس کے دو بڑے مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جو آج اپنے فیلڈ کے ڈومین کے ایکسپرٹس آئے ہیں یہ آپ کو ایجوکیٹ اور ٹرین کریں گے ان چیزوں میں جو آپ نے استعمال کرنی ہے، جن کے بارے میں آپ نے اویئرنیس لینی ہے اور آگے اسپریڈ کرنی ہے، تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے ایٹ لارج اس کے اندر انفارمیشن سیکیورٹی کی وہ پریکٹسز جو اب لازم ہو چکی. ایک زمانہ تھا انسان کے ارتقاء میں کہ جب انفارمیشن لکھی جاتی تھی تو وہ چند لوگوں کے پاس صرف لکھنے پڑھنے کی صلاحیت تھی تو وہ محفوظ رہتی تھی. پھر اس کے بعد ضرورت پڑی کہ اس کو انکرپٹ کیا جائے اور پھر سیکیور طریقوں سے اس کو ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا. اس دور میں جب کہ انفارمیشن ہر انسان استعمال کر رہا ہے، اس دور میں ہر انسان انفارمیشن کا سورس بھی ہے، بن سکتا ہے اگر چاہے، اور انفارمیشن کو یوز بھی کرتا ہے. تو یہ انتہائی اہم ہوتا ہے کہ اس پورے نظام کو سیکیور بنایا جائے. اس میں ایسی انفارمیشن جو غلط ہو اس کو پھیلنے سے بھی روکا جائے. جو انفارمیشن ایسی ہے جو کسی کی ایکسیس میں پرٹیکولر افراد کی ایکسیس میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے اس کو محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انفارمیشن کی مدد سے کئی ایک معاملے یا جرائم ان کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سے اب ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک سے ریلیٹڈ انفارمیشن مسلسل جنریٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈیٹا ایسا ہو کہ ہمارے فون کالز کا ڈیٹا ہو، یا ہمارے الیکٹرانک میلز اور میسیجز کا ڈیٹا ہو، یا وہ میٹیریل جو ہم ایکسیس کرتے ہیں انٹرنیٹ سے. یہ مختلف طریقوں سے مختلف ڈیٹا بیسز میں موجود ہوتا ہے، اور اس سے پوری ایک ٹرین بنائی جا سکتی ہے کہ کون سا شخص کن ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. تو اب یہ ایک ناگزیر چیز ہے. تو اس حوالے سے ایک اویئرنیس چاہیے کہ آپ اپنے جو بھی انفارمیشن کے ٹولز استعمال کرتے ہیں ان میں مختلف سیکیورٹی لیول کی سیٹنگز ایسے مینٹین کریں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس کی مختلف جہتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج 3 یا 4 مختلف جہتوں سے ایکسپرٹس آئے ہیں. آپ لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، ٹرین ہوں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے اور ایک انفارمیشن کے لحاظ سے محفوظ معاشرہ بنائیں گے. لیکن دوسرا بڑا مقصد میرے نزدیک یہ ہے کہ آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس پر غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں انوالو ہو سکتے ہیں، اپنی علمی اور عملی استعداد بڑھا سکتے ہیں، کیسے انفارمیشن اور نالج ایکوائر کر کے پریکٹیکلی انوالو ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت بہت شدید شارٹیج ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی.
یعنی یہ وہ شعبہ ہے جس میں ایکسپرٹیز سے آپ ایک بہترین اپنے لیے روزگار بھی کما سکتے ہیں اور اپنے لیے کیریئر پروگریشن اور پروفائل ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں بھی ایک عرصے تک سائبر سیکیورٹی سے منسلک رہا ایز اے سبجیکٹ, لیکن اس کی بے تحاشا جہتیں ہیں. میں کئی جہتوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. اس میں مثال کے طور پہ ایک جہت یہ بھی ہوتی ہے کہ انفارمیشن کو سیکیور کیسے رکھیں گے, تو میں عملی طور پہ ایسے سسٹمز بنا چکا ہوں. اس لیے آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے وہ شیئر کر رہا ہوں. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے ایسے کام کیے ہیں, تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ باہر کے ملک میں ہوں. ایک زمانے میں ریکوائرمنٹ تھی آرمی کی کہ ان کو اپنے آڈیو اور ویڈیو فونز کو سیکیور کرنا ہے, تو اس پورے سسٹم کے اندر بہت شدید کنسٹرینٹس تھے کہ بہت کم پاور یوٹیلائز کر کے بہت اسٹرانگ ٹائپ کا انکرپشن امپلیمنٹ کرنا تھا, اور ایسے طریقے سے کرنا تھا کہ کمیونیکیشن کے اندر ڈسٹربنس بھی نہ ہو اور گارنٹی ہو سکے اینڈ ٹو اینڈ سیکیور کمیونیکیشن کی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں ایک ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور بڑے وسیع پیمانے پہ اس پہ ٹرائلز کر کے کامیابی سے ہم نے وہ سسٹم ڈیلیور کیا. تو اس کے علاوہ مختلف اداروں کو اپنے کمپیوٹر سسٹمز کو سیکیور کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے نہ صرف فائر وال ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں بلکہ ایسے سسٹمز لگائے جاتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر سسٹمز جیسے آپ کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بہت الیبوریٹ آئی ٹی سسٹم ہے, کیونکہ ہمیں آن لائن لرننگ بھی سپورٹ کرنی ہے, ہمیں اسٹوڈنٹ کا جو رجسٹریشن ہے کورسز میں, فی پیمنٹ ہے, جو ہمارے ہاسٹلز ہیں, جو ہماری ڈفرینٹ سروسز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے بہت الیبوریٹ ایک سسٹم بنتا ہے. تو اس سسٹم پہ نیٹ ورک کے اوپر دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی دوران جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں, ہیکرز ہوتے ہیں, اٹیکرز ہوتے ہیں, وہ بھی سسٹمز کو کمزور پوائنٹس کو ایکسپلوئٹ کر کے ان آتھورائز ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے سسٹمز بھی لگائے جاتے ہیں جو مختلف جگہوں سے ایکٹیویٹی کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کے ڈیٹا کو اینالائز کرتے رہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی سافٹ ویئر کی مدد سے. اور اگر کوئی ایسی ناپسندیدہ ایکٹیویٹی ہو تو جو آپ کے سسٹم آپریٹرز ہیں, ہیومن ایکسپرٹس ہیں, ان کو الرٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں. تو یہ سسٹمز کمرشل آرگنائزیشنز بھی ڈپلوائے کرتی ہیں, ملٹری آرگنائزیشنز بھی ڈپلوائے کرتی ہیں, ایجوکیشنل آرگنائزیشنز بھی ڈپلوائے کرتی ہیں, اور اب بڑے پیمانے پہ اس کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ سب کے لیے کیریئر اپرچونیٹیز ہیں. یہ جو ایریا ہے یہ ایک طریقے سے کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی اس کے اندر آ سکتا ہے. ایز سچ تو کوئی قید نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ آسان ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جب یہ پریکٹس کی ہوتی ہے تو ان کو کمپیوٹر سسٹمز کے آپریشنز کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹمز کس طرح کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ان کے لیے ایک آسان ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان سسٹمز کی سیکیورٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرتے ہیں تو ایزیلی ان کو سمجھ میں چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا یہ بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں انٹری آسان ہے. یہ ایک گروتھ کا ایریا ہے, دنیا میں اس کے لیے پروفیشنل چاہیے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلامیہ یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایک دن آئے کہ بہت اپنے سبجیکٹ میں سائبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹس کے طور پہ, جیسے آج ہمارے یہ ایکسپرٹس آئے ہیں مہمان کے طور پہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو ایک دن آئے گا کہ آپ میں سے بہت سارے ایکسپرٹس بنیں گے اور مختلف اداروں میں نہ صرف عملی طور پہ یہ سسٹم امپلیمنٹ کریں گے بلکہ لوگوں کو ٹرین بھی کریں گے. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے ان ایکسپرٹس کا جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کو
انلائٹن کرنے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 3 گھنٹے میں آپ ان کی ڈیلیورڈ انفارمیشن سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے، آپ اس کو ایبزارب کریں گے، اور جو ہمارا ایک ویژن ہے، جو ہماری ایک ڈریم ہے کہ جو پاکستان کی سائبر سیکیورٹی ہے، جو پاکستان کی سائبر سرحدیں ہیں، اس کا ہم بھرپور دفاع کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں یہ ایک آخری پوائنٹ ہے جو میں شیئر کروں گا. پورے ملک کا جو نظام ہے، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے، جس میں الیکٹریکل سپلائیز بھی ہیں آپ کی، جس میں گیس سپلائی کا نیٹ ورک ہے، واٹر سپلائی کا نیٹ ورک ہے، ٹریفک کا کنٹرول سسٹم ہے، تقریباً پورے ملک کا جو نظام ہے وہ کمپیوٹرز کی مدد سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور سافٹ ویئر ہے، اور وہ اسی ٹائپ کا ہے جس ٹائپ کا آپ کے کمپیوٹرز پہ ہوتا ہے. تو ہیکرز اور اٹیکرز اور دشمن ممالک، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کی بجلی کے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کی بینکنگ کے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے وہ اس کے اندر ان آتھرائز ایکسیس کر کے سسٹمز کو میل فنکشن کرائیں. تو اگر آپ نے پاکستان کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے تو اس سے بہتر ایریا نہیں ہو سکتا. اگر آپ جیسے انہوں نے، مجھے بڑا اچھا لگا نام انہوں نے رکھا سائبر اسکاؤٹس، یعنی جیسے ایک ینگ بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ والنٹیئر کرتا ہے، اسکاؤٹ بنتا ہے، آؤٹ ڈور جاتا ہے، وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کیا ٹینٹ کیسے لگاتے ہیں، فائر کیسے بناتے ہیں، نوٹس کیسے لگاتے ہیں، ٹیم ورک کیسے کرتے ہیں، اور وہ اپنے اندر ایک اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں سروائیول کی اور ہیلپنگ کی دوسروں کو. تو سائبر اسکاؤٹس جو انہوں نے کہا، اور انشاءاللہ یہ ایکسپلین بھی کریں گے، اس سے آپ اپنے آپ کو اس کیریئر پاتھ پہ، ٹریک پہ ڈالیں گے کہ آپ پہلے انیشیل لیول کی ٹریننگ سے اپنے آپ کو سائبر سیکیورٹی کا ایک ورکر بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کام کرتے کرتے ایک دن ایکسپرٹیز کا لیول آئے گا کہ آپ کو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہم کہیں گے، اور آپ پاکستان کے، اپنے ملک کے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے پازیٹیو وے میں ان کے دفاع کے لیے ایک اہم رول پلے کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ.